ہم جب لطائف کو بیدار کرتے ہیں، ان روحانی مراکز کو منور اور بیدار کرنے میں ہمیں گرمی سی محسوس ہوتی ہے، اور یہ جو شکایت ہے یہ اکثر سالک اپنے مرشد سے کرتے ہیں کہ جب ہم کبھی بھی لطائف کو منور، ایکٹیو یا بیدار کرنے کے لیے جب مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس خاص لطیفے کو بیدار کرنے کے لیے جو ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد اس جگہ پہ ایک گرمی حرارت فیل ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، کیونکہ لطائف کو جب بیدار کیا جاتا ہے تو پورے جسم میں ایک حرکت سی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو روحانی مراکز یا اسپرچل آرگنز کہا گیا ہے۔ تصوف میں اس کو اسپرچل آرگن، جیسے جسم کے مختلف آرگنز ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے، جیسے پھیپھڑے ہیں، دل ہے، کڈنیز، یہ سارے مختلف جسم کے آرگنز ہیں، یہ ان کا اپنا اپنا ایک کام ہے، اسائن کیا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح روحانیت میں یہ اسپرچل آرگنز ہیں، کہیں پہ 7 لطائف ہیں، کہیں پہ 6، کہیں پہ 12۔ ایکچولی یہ اصل میں جو سلاسل ہیں تصوف کے، نقش بندی، سروردی، چشتی، قادریہ، یہ جو سلاسل ہیں 4، ان میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف نمبرز میں یہ لطائف آتے ہیں، اور ان کا جو کام ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی بتایا جاتا ہے۔ جیسے لطیفہ نفس ہے، اپنے نفس کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے لطیفہ نفس کو منور کیا جاتا ہے۔ لطیفہ قلب، اپنے قلب کو منور کرنے کے لیے لطیفہ قلب، روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے لطیفہ روح، اس طرح بہت سارے دوسرے بھی لطیفے ہیں۔ تو ان کو جب ہم منور کرتے ہیں تو ایک خاص رگڑ، ایک خاص جو توانائی ہے، مقناطیسی توانائی، وہ مراقبے کے دوران آ جاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اور میں چند جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جب آپ کسی خاص لطیفے کے لیے بیٹھیں گے تو فلو آف انرجی بہت بڑھ جائے گی، آپ کے جسم میں حرکت، حرارت آ جائے گی۔ وہ فلو آف انرجی جسم کے مختلف حصوں میں باہر سے آئے گی، آپ کے آس پاس کا جو اورا ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، گرمی پیدا ہوگی۔ تو فلو آف انرجی جب بڑھتی ہے، بار بار انرجی کا فلو جب آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جسم میں گرمی، حرارت فیل ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کی پیوریفیکیشن ہوگی، تزکیہ نفس، کیونکہ لطیفے کو بیدار کرنے کا جو سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ تزکیہ نفس ہو، آپ کی روحانیت، جسمانی، دونوں طرح کی پیوریفیکیشن ہو۔ جب پیوریفیکیشن، تب تزکیہ نفس کی طرف ہم جائیں گے تو کہتے ہیں کہ نفس جو ہے اس میں آگ ہوتی ہے، اور اس آگ کو جب ہم اور بھڑکائیں گے، جب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو وہ اپنی گرمی پیدا کرے گا، اور وہ گرمی، یہ جو بھی گرمی آپ کو فیل ہوتی ہے یہ عارضی ہے، اور اس کے بعد یہ عارضی گرمی اصل میں ایک ٹھنڈک، بعد میں جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے، جب آپ کا لطیفہ بالکل منور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آخر میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک فیل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سامعین دیکھیں، جب بھی آپ ذکر اللہ کرتے ہیں، جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں ذکر جلالی پہ، خاص طور پہ جو جلالی ذکر ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے کہ جلال پیدا ہوتا ہے، دل میں طاقت آتی ہے۔ تو یہ جو جلالی ذکر ہو گئے، یا یہ جو لطائف کے جو جلالی ذکر ہیں، جیسے اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کا ذکر ہے، یہ مختلف لطیفے کو ہم جب بیدار کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، تو اس میں جو ذکر اذکار دیے جاتے ہیں، اس میں اکثر
جلالی ذکر ہوتے ہیں. اور جلالی ذکر جیسے میں نے کہا اللہ، اللہ، یا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو، یہ سارے جلالی ذکر ہے. اور جب بھی جلالی ذکر جو کیا جاتا ہے اس میں بلڈ سرکولیشن بہت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لطائف کو بیدار کرنا، یا آپ جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں خاص طور پہ جلالی ذکر، تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا شیخ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، استاد آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ استاد کیا کرے گا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا کہ اس کی احتیاط کیا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ہم نے لوگ دیکھیں جنہوں نے کیا کیا، ذکر کیا، جلالی ذکر کیا یا لطائف پہ انہوں نے اپنے کام کیا اور جسم گرم ہوا، اور جیسے انہوں نے وہ مراقبہ پورا کیا تو ٹھنڈا پانی پی لیا. اب جیسے ہی ٹھنڈا پانی پیا تو جسم گرم، سرکولیشن ہائی، حرارت بہت زیادہ ہو گئی جسم میں، اور اوپر سے آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو جیسے سردی اور گرمی کا اثر ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو لکوا بھی ہو گیا، یہ پیرالائسس بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جو دماغ کی شریانیں ہیں وہ بھی پھٹ جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. یہ شکایت ہوتی ہیں. تو اس کی ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. اس طریقے کو دیکھتے ہوئے انسان کو اپنے شیخ، اپنا جو گرو ہے، مرشد ہے، اس کی اجازت کے ساتھ اور وہ جو بھی آپ کو پرہیز بتاتے ہیں اس کو دیکھا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ جو حرارت، گرمی آپ کو فیل ہوتی ہے کلرز کے ساتھ، کیونکہ شکایت لوگ کرتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے. اس میں پریشان ہونے کی بالکل بھی بات نہیں ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ ایک نارمل عمل ہے. بس اس کو ایسا سمجھیں کہ جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے تب بھی جسم میں جو ہے نا انرجی برن ہوتی ہے، کیلوریز برن ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کیلوریز برن ہوگی تو جسم میں حرارت پیدا ہوگی. بالکل اسی طرح روحانی کیلوریز برن ہوتی ہیں تو جسم میں ایک خاص قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ اس پہ کس طریقے سے احتیاط کے ساتھ مراقبہ کرنا چاہیے، آپ مجھے کمنٹس میں یہ لکھ کے بتائیں کہ کیا آپ واقع چاہتے ہیں کہ میں ایک ویڈیو ایک ایسا بناؤں جس میں مراقبہ کرنے کا طریقہ، جس میں احتیاط، خاص طور پہ جو ذکر جلالی ہے یا پھر لطائف کو بیدار کرنے کے لیے جو مراقبہ کیا جاتا ہے جس میں ذکر جلالی ہی ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے، اس میں کون سی چیزوں کا خیال رکھا جائے، کس قسم کی احتیاط کی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں تو جتنا ہو سکے آپ کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں لکھیں کہ بالکل آپ یہ لکھیں کہ نیکسٹ ویڈیو مراقبہ کرنے کا طریقہ یا اس کا احتیاط کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتائیں. یہ آپ کمنٹ میں جتنا زیادہ لکھیں گے اور جتنی ڈیمانڈ آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.